بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے موجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا سالانہ جلسہ ہے اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سالانہ جلسے کے موقع پر عموماً اس کی 2 نشستیں منعقد ہوتی ہیں۔ پہلی نشست میں ان طلباء کو سبق پڑھایا جاتا ہے جنہوں نے باضابطہ وفاق المدارس کے تحت درس نظامی کو مکمل کیا ہوتا ہے، اور اس میں دورہ حدیث شریف کے اس مبارک سال کی ایک اہم کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس وہ شیخ پڑھاتے ہیں۔ طلباء بھی اس سبق میں شرکت کرتے ہیں اور طلباء کے علاوہ عام لوگ بھی اس سبق میں شرکت کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب کو اس سبق پر گلہ ہوتا ہے کہ ایسا سبق نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے، اور بہت سارے احباب اس میں گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بدعات سے دیوبند والے منع کرتے ہیں اور خود آخری سبق میں شرکت کرنے کی بدعات کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ حالانکہ اس تقریب کا مقصد صرف یہ ہے کہ چونکہ طلباء نے سال بھر پڑھا ہے، عام انسان جو سال بھر حدیث مبارک میں سبق میں شرکت نہ کر سکا، اس کو اس حدیث مبارک کے آخری سبق میں شرکت کا موقع دیا جائے تاکہ 2 لفظ پڑھ کے وہ بھی کسی محدث کے شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل کرے۔ باقی نہ ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں، نہ اس کے چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کا التزام کرتے ہیں۔ بدعت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ کسی سبق کے لیے جمع کیا جائے اور جمع ہونے کا نام بدعت رکھ کے اس کو مسترد کر دیا جائے۔ تو ہمارے سالانہ جلسے کی ایک نشست وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث مبارک کے حوالے سے ہے۔ اس کو سادہ کرو گے۔ میں چونکہ دیہاتی خطیب ہوں، میں یہ تو اسپیکر بھی دیہاتی ہوں، ورنہ خطیب دیہاتی ہوتا ہے، اسپیکر شہری ہوتا ہے۔ خطیب اور اسپیکر آپس میں لڑتے رہتے ہیں، لوگ تمہارا تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور بات سمجھ نہیں آتی۔ اسپیکر جتنا سادہ ہو اتنی بات سمجھ آتی ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور دوسری نشست میں عموماً اپنے عقائد اور مسائل اہل سنت والجماعت کو بیان کرنے کے لیے ایک دوسرے عالم کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی ترتیب کے مطابق ابھی عشاء کی نماز سے قبل
حضرت مولانا عبدالغفور دامت برکاتہم نے صحیح بخاری کی آخری حدیث سے مبارک کا درس دیا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہماری دوسری نشست کا یہ پہلا اور آخری بیان ہے، اور یہ عقائد اور اہل سنت والجماعت کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے وہ آپ حضرات عموماً پڑھتے رہتے ہیں۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کے واسطہ سے ہمیں خطاب فرما کر یہ بات کی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تم نے ایک خدا کے وجود کو ماننا ہے وہاں تم نے باطل معبودین کا انکار بھی کرنا ہے۔ توحید کے لیے ایک اللہ کا ماننا کافی نہیں، بلکہ ساتھ باطل معبود کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلا عقیدے میں دو چیزیں آتی ہیں، بعض وہ چیزیں جن کا اقرار ضروری ہے اور بعض وہ چیزیں جن کا انکار ضروری ہے۔ محض اقرار کا نام عقیدہ نہیں ہوتا اور محض انکار کا نام بھی عقیدہ نہیں۔ جس کا اقرار کرنا چاہیے اس کا اقرار کریں اور جس کا انکار کرنا چاہیے اس کا انکار کریں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی 9082 روایات کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت امام بخاری جو پہلی حدیث لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اس میں امام بخاری اقرار کرواتے ہیں، اور جو آخری حدیث لاتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اس میں امام بخاری